بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ مسٹر الفنسٹن نے اپنی تاریخ میں شیر شاہ سوری کی عدالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے کہ شیر شاہ سوری کا منجلا لڑکا عادل خان ایک دن ہاتھی پر سوار ہو کر آگرہ کی کسی گلی سے جا رہا تھا۔ ایک مہاجن کی عورت جو حسین و جمیل اور خوبصورت تھی اپنے آنگن میں نہا رہی تھی۔ اس کے گھر کی چار دیواری نیچی تھی، اس لیے عادل خان جو ہاتھی پر سوار تھا اس کی نظر اس عورت کے جسم پر پڑ گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا اور پان کا ایک بیڑا بھی اس کی طرف پھینکا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وہ عورت پارسا اور باحیا تھی۔ ایک نامحرم کی بے پردگی کی حالت میں دیکھ لینے کو برداشت نہ کر سکی اور خودکشی کرنے لگی۔ اس کے عزیز و اقارب اور شوہر نے بڑی مشکل سے اسے خودکشی سے روکا اور اس کا شوہر پان کا وہ بیڑا لے کر شیر شاہ سوری کے دربار میں حاضر ہوا جہاں وہ عوام کی شکایتیں سن رہے تھے۔ اس نے اپنی عزت کی درد بھری روداد شیر شاہ سوری کے گوش گزار کی۔ اس واقعے کو سن کر شیر شاہ سوری بہت رنجیدہ ہوئے، دیر تک افسوس کرتے رہے اور پھر حکم دیا کہ یہ مہاجن اسی ہاتھی پر سوار ہو کر عادل خان کے گھر آئے اور عادل خان کی بیوی اسی طرح برہنہ کر کے اس کے سامنے لائی جائے اور یہ مہاجن اس کی طرف بھی پان کا بیڑا پھینکے۔ ایسا انصاف جو اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے ہی خلاف اور اپنے گھر کی عزت و ناموس کی پرواہ کیے بغیر دیا گیا ہو، شاید ہی کہیں ہمیں ملے۔ چنانچہ یہ حکم سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ امراء اور اراکین سلطنت نے عادل خان کے ناموس کی حفاظت کے لیے سفارش کی، مگر شیر شاہ سوری نے بڑے غصے کے ساتھ جواب دیا کہ میں ایسے موقع پر کسی کی سفارش قبول کرنا ہرگز نہیں چاہتا۔ میری نگاہ میں میری اولاد اور رعایا دونوں مساوی ہیں۔ میری اولاد ایسی گھٹیا حرکت کرے اور میں اس کے ساتھ رواداری کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس مہاجن نے جب عدل و انصاف کا یہ فیصلہ سنا، اور ایسا عدل جو اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا، تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں پڑ گیا اور اس نے خود عاجزی اور اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ یہ حکم نافذ نہ کیا جائے۔ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ شیر شاہ سوری نے رعایا کی سہولت کے لیے بہت سے رفاہی کام کروائے، ان میں سے کئی ایک کارنامے انتہائی عظیم ہیں۔ ان میں سے ایک طویل ترین دو پختہ سڑکیں ہیں، جن میں سے ایک آگرہ سے لے کر مانڈو تک جاتی ہے جو 450 کوس لمبی ہے، اور دوسری پنجاب سے لے کر ستار گاؤں تک جاتی ہے، اور یہ سڑک 1500 میل طویل ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے ان سڑکوں کی دونوں جانب دو طرفہ سایہ دار درخت لگوائے اور ان کے پھل مسافروں کے لیے وقف تھے۔ نیز ان دونوں سڑکوں پر ہر 3 کوس پر سرائے پختہ بنوائے اور ان میں 2 باورچی خانے بنوائے، ایک مسلمانوں کے لیے اور ایک ہندوؤں کے لیے، اور عام حکم دیا کہ بلا خیال مذہب ہر مسافر کی مہمان نوازی سرکاری خزانہ سے کی جائے، اور ہر سرائے میں جان و مال کی حفاظت کے پیش نظر پولیس کا انتظام کیا گیا۔ اسی طرح ہر سرائے کے دروازے پر ایک نکارہ تھا، اور بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ جس وقت ہم کھانا کھانے بیٹھیں اسی وقت تمام مسافروں کے لیے کھانا لگا دیا جائے، اور آگرہ سے بنگال تک تمام نکارے ایک دوسرے کی آواز سن کر بجائے جائیں، تاکہ معلوم ہو جائے ہم تنہا ہندوستان کے ایوان شاہی سے محظوظ نہیں ہو رہے، بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے پردیسی اور غریب رعایا بھی خدا کی عنایت کردہ نعمت میں شریک ہیں۔